السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہندو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کھاتے میں اور سونے کے وقت سنبند تو نہیں بنا سکتے، اس کے متعلق وہ کچھ یہاں پہ لڑکھڑاتے ہیں ہندو بھائی۔ تو اس کے بعد یہ سوال کہتے ہیں کہ اصل در ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کو سمجھتے ہیں اور دین کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اسلام دھرم ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت والا نے بیچ میں ٹوکا۔ حضرت مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو سوال ہے ناسخ اور منسوخ کے بارے میں، وہ کہہ رہا نہیں، ہم اسلام دھرم کو سچا تو مانتے ہیں، لیکن چونکہ ہم کچھ پروف چاہتے ہیں، ہمیں کچھ پروف چاہیے، لہذا اس کے اوپر حضرت والا صفائی کے ساتھ اس بھائی کو سمجھا رہے ہیں۔ چلیں صحیح سوال ہے بتائیں۔ جی۔ تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کیا نام ہے بھائی، اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، تو اللہ نے پہلے یہ والا کیوں نہیں، یہ والا حکم جو آج کے لیے ہے وہ پہلے کیوں نہیں نکال دیا؟ آپ کا جو سوال ہے وہ ناسخ و منسوخ سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایبروگیٹ یعنی منسوخ کیوں کرتا ہے۔ کیا کسی حکم کو منسوخ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پہلے سے پتا نہیں تھا، اب جب چیزیں ہوئی تو اس کو پتا چلا؟ نہیں، وہ نہیں ہے، میرا تھوڑا سا اوتھینٹسٹی والا ہے۔ میں کیا ہے اصل میں تھوڑا سا اسلام کے بارے میں ریسرچ کروں، میرا وشواس ہے کہ اسلام سچا ہے اور ہے، لیکن میں اس کے تھوڑے سے پروف دیکھ رہا ہوں جو مجھے کچھ لوپ ہول یا تھوڑا سا سوال ایسا لگتا ہے کہ یہاں تھوڑا سا نون مسلم کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو آپ کے سوال کو میں نے جو آپ کے سوال کو ریفریز کیا نا، وہ وہی ہے حقیقتاً کہ کانسیپٹ آف ایبریگیشن، کہ کسی چیز کو نسخ منسوخ کرنا یا بدل دینے کا مطلب کیا یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے نہیں پتا تھا؟ ٹھیک ہے، اب اس کے آپ 10 قصے ہیں، آپ کوئی بھی قصہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے یہ والا یا دوسرا، اس کا جواب سنیں۔ نہیں، میں یہ ہو سکتا ہے نا کہ بھائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو انسان کی طرف سے ہے۔ میرے بھائی اب جواب سنیں۔ دیکھیں، کسی قانون کی یا کسی حکم کی تبدیلی قانون بنانے والے یا قانون دینے والے کی لا علمی یا کم علمی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ قانون کو بدلنا جن لوگوں کے اوپر قانون اپلائیڈ ہوتا ہے ان کی کیپیسٹی کے بدلنے کی دلیل ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو اصول دیا نا، یہ بہت اہم اصول ہے۔ قانون جب بنتا ہے اور اس کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے، تو اس ضروری نہیں کہ اس لیے تبدیل آئے کہ بھئی قانون بنانے والوں کو پتہ نہیں تھا، بلکہ جن کے اوپر قانون اپلائی ہو رہا ہے ان کی حالت بدل گئی۔ جب حالت بدل گئی تو قانون بدلے گا۔ اس کی ایک مثال لے لیں، اور یہ مثال بہت مشہور ہے، ہمارے سننے والوں نے جو اس وقت سن رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے مثال اس سے پہلے بھی میرے منہ سے یا کہیں اور سنی ہوگی۔ وہ ہے ڈاکٹر کی مثال۔ آپ کسی اپنے فیملی فزیشین کے پاس یا کسی فزیشین کے پاس جائیں اور کوئی بیماری اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ہو اور اس کا علاج لمبا چلنا ہو، تو ڈاکٹر کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی شروع میں یہ والی دوا دیں گے، پھر اس کی MG کم کر دیں گے، پھر دوسری دوا دیں گے۔ اس کے ذہن میں پورا ایک کورس ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کورس آپ کے علم میں ہو۔ ایک مہینے کے بعد حالت میں کچھ سدھار آیا، اس نے دوا بدل دی۔ اب آپ یہ کہیں کہ دیکھو اس باولے ڈاکٹر کو، اگر دوا بدلنی ہی تھی تو وہ پہلے ہی بدل دیتا، ایک مہینے کیوں لگایا؟ آپ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر کے علم میں ہے کہ اب آپ کی حالت میں تبدیلی آ گئی ہے، تو اب اس کے جسم کو نئی دوا چاہیے، پھر تبدیلی آئے گی تو نئی دوا چاہیے۔ تو یہ دوا کا بدلنا اس ڈاکٹر کی کم علمی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ کی حالت کے بدلنے کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے جو احکام اسلام میں شروع میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں موجود تھے، ان قوانین میں اگر کہیں تبدیلی ہوئی تو وہ اس لیے ہوئی کہ لوگوں کے حالات میں تبدیلی ہوئی، اور حالات میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے قانون میں تبدیلی ہوئی۔ اس کا تعلق اللہ کے علم سے نہیں ہے۔ جی۔ تو مفتی صاحب، اس میں جو آج کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں اگر پہلے ہی لاگو ہو جاتے تو اس میں کوئی پرابلم تھوڑی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے آج بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آج بھی تبدیلی ہو رہی ہوتی، چونکہ ہمارے حالات بدلتے، تبدیلی آج بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن جب یہ ایسا ہی ہے کہ بھائی ڈاکٹر کی میں مثال لے کر آؤں گا کہ ڈاکٹر نے آپ کو 3 مہینے کا کورس کرانا تھا، 3 مہینے کا کورس کرایا، اب سمجھ لو دنیا کے سارے ڈاکٹر مر گئے، کوئی ڈاکٹر زندہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ کا علاج کون کرے گا بھائی؟ وہ والا کورس نہ کوئی بدل سکتا، اب جو ہے تو ہے، سارے ڈاکٹر مر گئے۔ چونکہ ڈاکٹر نہیں ہے تو کوئی علاج بدل نہیں سکتا ہے، علاج بدلنے کے لیے ڈاکٹر چاہیے۔ تو اسی طریقے سے حکم بدلنے کے لیے نبی چاہیے، نبی ہی نہیں ہے تو حکم نہیں بدلے گا، جو ہے اب وہ فائنل ہے۔ جی۔ تو میں کہہ رہا ہوں صاحب، وہ تو پتہ تھا نا کہ ایسا حادثہ پیش آئے گا اللہ کو، تو وہ تو میں کہہ رہا یہ والا ٹائمنگ رکھا جا سکتا تھا نا۔ وہ اس لیے اسلام کے زیادہ تر میں نے قانون جو دیکھے ہیں وہ پہلے آسان ہوتے ہیں پھر بعد میں مشکل ہوتے ہیں، یہ پہلے مشکل کرا پھر آسان کرا۔ اس کی وجہ دیکھیں یہ بھی ہوتی ہے
کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس حکم کی تبدیلی یا نیا حکم نازل کرنے کے لیے کسی واقعے کو دیکھتا ہے کہ جب وہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد وہ حکم آئے گا تو لوگوں کو زیادہ آسانی محسوس ہوگی اور لوگوں کو کیا کہنا چاہیے، لوگوں کو یاد رہے گا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے 5ویں پارے میں، غیر اولی الضرر. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا کہ بھئی جو لوگ قتال نہیں کرتے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. دونوں کے درجات میں بڑا فرق ہے. اب ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، میں تو جہاد کر ہی نہیں سکتا، میرا کیا؟ تو قرآن کا یہ جملہ نازل ہوا غیر اولی الضرر کہ ہاں جن لوگوں کو اگر کوئی ایسی صحت کا مسئلہ ہے، کوئی فزیکل ان کو پرابلم ہے، نابینا ہے بندہ، تو اب یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے. وہ اگر گھر میں بھی بیٹھا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس نے یہ گنہگار ہے یا یہ کہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے دین کی، یہ نہیں کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوڈ کر دیا. اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ بھئی جب پہلے سے پتا تھا کہ نابینا بھی ہوں گے اور دوسرے جسمانی آزار والے لوگ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی نازل کر دیتا غیر اولی الضرر. یہ کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا اور اس واقعے کے بعد غیر اولی الضرر ایک ٹکڑا قرآن کا نازل ہوا تو اب ساری امت کو پتا چل گیا کہ غیر اولی الضرر کے معنی کیا ہے. چونکہ ضرر کے معنی آتے ہیں نقصان، اب نقصان کو تو کسی بھی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے اس صحابی کی سٹوری سے اس لفظ ضرر کو جوڑا تو آپ کو پتا چلا کہ ضرر سے مراد ایسا ضرر ہے کہ جس کی موجودگی میں بندہ جہاد کر ہی نہیں سکتا. وہ لنگڑا ہے، وہ نابینا ہے، یا وہ کسی طرح کا ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، وہ ایگزمپٹ ہے. ورنہ پھر ہر ایک آدمی اپنے نقصان کو نقصان ہی بتائے گا. تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. جی تو ہاں، تو میرا یہی سوال تھا صاحب. جی اچھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں سوال نہیں پوچھ رہا ہوں صاحب، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی وہ میں پہلے بھی کہا تھا، میرا ایک چھوٹا سجیشن ہے وہ دے رہا ہوں، وہ آپ کو اچھا لگے. میں کہہ رہا ہوں صاحب، جو بھی آپ کے پاس مسلمان لوگ آتے ہیں تو وہ زیادہ تر فقہی کوشچن نہیں پوچھتے، یہ لوجک والے ہی پوچھتے ہیں کچھ، یا ان کا کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا، اور یہ زیادہ تر جو غیر مسلم ہے اگر وہ سمجھنے کے طور پر آئے یا کچھ اچھے غیر مسلم آئے جو انہیں لگتا ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں لیکن انہیں کچھ ایکس مسلم کی وجہ سے یا پروپیگنڈا چل رہا ہے اسلام کے مطابق، اس سے انہیں شک ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں. تو پھر اسٹریم بہت کامیاب چل رہی ہے. لیکن زیادہ تر لوگ اپنی یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، بحث بازی کرنے کے لیے، فالتو کے لیے آتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو پہلے ٹائم دیا جائے، ہندوؤں کو بعد میں، کیونکہ مسلمان کو صبح کو نماز ہی پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ کیا تھا میں انتظار کر رہا اس کے بعد جو وہ پہ جانا ہے تو انتظار کرتے چلیں ایسا بھی کر سکتے ہیں. یہ نماز والا پوائنٹ جو ہے بہت اہم ہے اور اس کی وجہ